Islamic or information. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل، ان کے کچھ مناقب وہ ہم بیان کرتے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ مراد رسول ہیں۔ مراد رسول ہیں کہ آپ نے اللہ سے ان کو مانگ کے لیا ہے، ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان کے حق میں اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، تو یہ بہت بڑی فضیلت۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المؤمنین وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر خلیفہ دوم ہیں، خلیفہ دوم ہیں اور سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو الہام ہوتا تھا، کچھ لوگوں کو، میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ شیطان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شیطان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس پہ ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں بیان کرتا ہوں، واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، قریش کی کچھ عورتیں موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دروازے پہ دستک دی۔ ان کی آواز سن کے پہلے عورتیں باتیں کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں قریش کی عورتیں، تو جب عمر کی آواز سنی تو فوراً ایک طرف ہو گئی اور پردے میں ہونے لگی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خوش دیکھا، ہنستے ہوئے دیکھا تو دعا پڑھی، اضحک اللہ سنک۔ یہ دعا یہ ذہن میں رکھ لیں، کسی کو خوش دیکھیں، مسکراتا ہوا دیکھیں تو یہ دعا دیں۔ ہمیں چونکہ اسلام نے موقع محل کی دعائیں دی ہیں، تو کسی کو ہنستا ہوا خوش دیکھیں تو یہ دعا دیں، اضحک اللہ سنک، کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، یہ عورتیں آپ کے آنے سے پہلے کھل کے باتیں کر رہی تھیں اور تجھے دیکھ کر جو ہے یہ پردہ کرنے لگی اور تجھ سے ڈرنے لگی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو؟ تو عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں عمر، آپ سخت کلام ہیں، آپ سخت مزاج ہیں، اس لیے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑو، جس راستے سے تم جا رہے ہو اگر شیطان اس راستے پہ آئے تو وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا بدل لیتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے راستے پہ ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی جا رہے تھے، شیطان سے ملاقات ہو گئی اور چیلنج ہوا، کشتی کا مقابلہ ہوا، صحابی نے گرا دیا، اس نے دوبارہ کہا، دوبارہ گرا دیا۔ اب تیسری بار جب کشتی ہوئی تو حضرت عمر تو اس صحابی نے کہا کہ تمہارا سینہ کتے کے جیسا مجھے لگتا ہے، کیا تمہارے سارے جنات ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا میں تو جنات میں سب سے طاقتور ہوں اور سب سے کھلے سینے والا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے جنات سے، شیاطین سے بچنے کا عمل نہیں بتاؤ گے کوئی، کہ تم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ آیت الکرسی یہ ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ہم سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون صحابی تھے، کیا وہ حضرت عمر تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے کہ جن کو دیکھ کر بھی شیطان راستہ بدل لے تو مقابلہ بھی وہی کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شیطان سے مقابلہ، یہ ان کا واقعہ اور یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے۔ اچھا، ان کی فضیلت میں ایک اور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس کو پینا شروع کیا، وہ لبریز ہو کے سائڈ سے گرنے لگا، پھر میں نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے بھی خوب سیراب ہو کر کیا۔ تو پوچھا بھی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم،
اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے۔ پھر ایک اور فضیلت ہے کہ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے اور انہوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، بعض کی چھاتی تک ہیں، بعض کی اس سے نیچے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ پر پیش کیا گیا تو ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ نیچے گھسٹ رہی تھی اور گھسیٹتے ہوئے وہ آ رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ نے کیا تعبیر دی؟ فرمایا اسلام، یعنی 100% وہ اسلام کے مطابق ان کی زندگی ہے۔ وہ گویا کہ اسلام کے اندر گھل مل گیا ہے ان کی طبیعت کے اندر، یہ ہے۔ پھر ان کے فضائل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جنت میں گیا تو وہاں میں نے ایک محل دیکھا، بڑا عالیشان محل، اور اس کے سین میں دیکھا ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو میں نے دیکھنے کا ارادہ کیا، پھر عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بھی غیرت کروں گا۔ یہ وہ تو فنا فی الرسول تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کچھ فضائل تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ Islamic or information.